بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. نعم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. وقال المصنف ابن عقیل رحمہ اللہ تعالی فصل والغیبۃ حرام فی حق من لم ينکشف بالمعاصی والقبائح لقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یغتب بعضکم بعضا الآیہ. نعم. امام رحمہ اللہ نے غیبت کے آداب اس کے موضوع پہ جو ہے گفتگو شروع کی ہے. غیبت کیا ہے؟ غیبت کی سب سے بہترین تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. کافی علماء نے غیبت کی تعریف کی ہے، لیکن سب سے بہترین تعریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا وہ ذکر کرنا جو وہ پسند نہیں کرتا. اپنے بھائی کا وہ ذکر کرنا کسی اور کے سامنے اور وہ موجود نہ ہو، بما یکرہ، جو اسے پسند نہ ہو، اس کے عیب کے بارے میں یا اس کی کسی بھی حرکت کے بارے میں جو اسے پسند نہیں ہے. میں آپ کے بارے میں عبدالروف بھائی سے بات کرتا ہوں اور آپ موجود نہیں ہیں، تو یہ غیبت ہے. اور جو آپ نے آیت پڑھی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ آپ یہ غیبت ایک دوسرے کی نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی انسان پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مردار کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یوں بھی کہہ سکتے نا، آپ اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن میتن فکرہتموہ، مردار کا ذکر کیا، مردہ میت کا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. انسانی طبیعت ایسی ہے، مردار سے زیادہ کراہت کھاتی ہے. لیکن اگر دوسرا زندہ بھی ہوتا بھی تو کراہت تو آئی کس کو؟ اگر آپ زندہ کے ایک ٹانگ کاٹ کے دے دیں بھائی کھاؤ، یہ کراہت تو اتنی ہے نا. ہاں جی، کیونکہ غیبت آپ جب جس کی کرتے ہیں، کیا وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. اسی طرح میت انسان اپنا دفاع نہیں کر سکتے، آپ اس کو جو مرضی کے ساتھ کرتے رہیں. اب آپ کی غیبت یہی ہے نا کہ کسی سے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے اور آپ اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہا. یا تو پھر آپ اس کے بارے میں حق کہہ رہے ہیں، اس میں ہے وہ چیز، جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تب تو غیبت ہے. اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر بہتان ہے. اگر وہ چیز نہیں ہے تو بہتان ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مردہ گوشت کا ذکر فرمایا وہ اس لیے کہ جب مردہ انسان اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اسی طرح جس انسان کی غیبت کی جا رہی ہے، جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہے، وہ بھی اپنا دفاع جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے. غیبت جو ہے نا، وہ انسان کے اندر ایک دافع ہوتی ہے، ایک طبیعی چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی کی غیبت کرنا چاہتا ہے. اس میں اس چیز کا ملان ہوتا ہے، دوافع ہوتے ہیں. کیا؟ اگر میں آپ کی غیبت کرتا ہوں، کیا وجہ میں آپ کی غیبت کروں گا؟ کوئی سبب ہوگا. جی، حسد بھی ہو سکتا ہے. اور ایک اور چیز ہوتی ہے جو انسان چاہتا ہے، دل چاہتا ہے میں اس کی غیبت کروں. کوئی بات اس کی بری لگی ہے، کسی دوسرے کو بتاؤں گا تو وہ اس کو بھی پتہ چل جائے، میرا دل سے بوجھ کم ہو جائے. مختلف وجوہات ایک اور چیز یہ کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یعنی میں اس کی غیبت کر رہا ہوں، مطلب یہ چیز اس کے اندر جو ہے، جو غلطی ہے، وہ میرے میں نہیں ہے، میں اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کر رہا ہوں. اس لیے انسان کے اندر یہ دافع ہوتا ہے کسی کی غیبت کرنا ہے. تو اس لیے انسان کو مجاہدۃ النفس کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ہماری مجلسوں کا پھل بن گیا ہے. جب کسی مجلس میں غیبت نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. کھانے میں بیٹھ جائیں یا کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں، کچھ 5-6 دوست بیٹھ جائیں، تو غیبت کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. اور مفلس، اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس کون ہے، حقیقی مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و درہم نہیں ہے، جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو بہت نیکیاں کر کے آگے قیامت والے دن پہاڑ ہوں گے اس کے پاس نیکیوں کے، لیکن جب وہ آئے گا تو اس کی غیبت کی ہے، اس کا حق مارا ہے، اس کو گالی دی ہے، اس کو مارا ہے، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی. یہ غیبت ہی ہے نا. اور جب اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا دینے کے لیے، جس پر اس نے ظلم کیا ہے، تو ان کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اگر آپ کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اس کو ابھی تک حقوق بندوں کے باقی ہیں. یہ حقوق العباد بہت خطرناک چیز ہے.
حقوق العباد یعنی آپ اندازہ لگائے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد پہ گئے تھے اور انہوں نے اس انسان کو قتل کر دیا تھا جس نے کلمہ پڑھا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اشققت قلبک، کیا تو اس نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا، اس نے کلمہ ڈر سے پڑھا تھا. یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذر نہیں دیا، معاف نہیں فرمایا. آپ حدیث اگر دیکھیں تو معاف نہیں فرمایا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے تیرے سے پوچھ لے تو کیا جواب دے پائے گا. اور اسامہ کہتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگے، اور فرماتے ہیں کاش کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا. یعنی معافی اللہ کے نبی نہیں دی. جہاد پہ کس عمل پہ؟ جہاد کے عمل پہ ہیں. اور حکم کس کا؟ اللہ کے نبی کا. جہاد پہ گئے بھی اللہ کے نبی کے حکم پہ ہیں، اور پھر تاویل بھی ہے، معول بھی ہے اس چیز میں کہ اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے. پہلے وہ صحابہ کو قتل کر رہا تھا، جب اسامہ نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے. ان بڑی وجوہات کے باوجود اللہ کے نبی نے معاف نہیں فرمایا. حضرت خالد بن ولید نے جو کیا تھا، اللہ کے نبی فرمایا تھا میں بری ہوں، اللہ میں بری ہوں جو حضرت خالد بن ولید نے کی ہے. تو یہ حقوق العباد بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز. اللہ حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ایک رحمت اللہ نے زمین پہ اتار دی ہے، 99 رحمتیں اس کے پاس ہیں، معاف کرنے والا ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن بندوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. بندوں کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے. تو جب انسان جو ہے وہ اب غیبت میں نے کسی کی ہے، اس کا کفارہ پھر کیا ہے؟ میں نے فلاں شخص کی غیبت کر دی ہے، عبدالروف بھائی کی غیبت کی ہے، اب میں کیا کس طرح جو ہے میں معافی کا طلبگار ہوں، کیا کروں؟ یہ معاف کیا جائے. معافی مانگ لیں اس سے. اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے غیبت کی ہے نا، اس سے پہلے بتائیں پھر معافی مانگے، یہ تو پھر ایک مفسدہ ہو جائے گا نا بڑا. اس میں بھی علماء کے نا دو اقوال ہیں. اگر میں نے عبدالروف کی غیبت کی ہے، میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار آپ کا میں نے ذکر ادھر کیا تھا، آپ نے گھٹیا لہجے میں کیا تھا، آپ کے بارے میں یہ بتایا تھا، ان کے دل میں میرے خلاف کیا آئے گا؟ نفرت، بغض. یعنی اس سے بڑا مفسدہ حاصل ہو رہا ہے. میرے معافی مانگنے سے ان سے مانگنے سے اس سے بڑا مقصد حاصل ہو رہا ہے. اب کیا کریں پھر؟ اس لیے حقوق العباد بڑی ہی خطرناک چیز ہے. اس علماء کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا، اس سے معافیہ نہ مانگے، اس کو نہ بتلائیں، کیونکہ اس کو آپ بتلائیں گے اگر بے شک وہ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن اس کے دل میں کینہ بغض رہے گا. بے شک وہ آپ کو معاف کر دے گا، جب یہ معاف نہیں کرے گا یہ اس سے بڑا مقصد ہے کہ آپ کے ساتھ اسے قطع رحمی شروع ہو جائے گی. اگر معاف نہیں کرتے تو انسان کے دل سے کتنے بغض نکلتے ہیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ آپ اس سے معافی نہ مانگیں، بلکہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور پھر اس کی تعریف کریں. جس کے سامنے آپ نے غیبت کی اس کی پھر تعریف کریں. پھر اس کے باوجود علماء یہ کہتے ہیں اس کا جو گناہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے گناہ میں کمی آج بھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے. انسان کے بارے میں غیبت کرنا یا اس کے بارے میں ایسے لوگوں کے سامنے کرنا بہت خطرناک چیز ہے. اللہ معاف کرے. اور ہمارے میں یہ بہت، ہمارے لوگوں میں بہت یہ چیز ہے. طلاب العلم ہوں یا عام لوگ ہوں، خاص طور پہ عورتیں جو ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں جو وعید آتی ہے وہ غیبت کے بارے میں زیادہ. تو اللہ معاف کرے. اس میں جو ہے انسان کو بہت جو ہے وہ سوچ سمجھ کے جو ہے اپنی زبان کو کھولنا چاہیے. کہتے ہیں کہ جب آپ بولنے سے پہلے آپ اپنے لفظ کے جو ہے نا مالک ہیں. بولنے سے پہلے آپ اپنے لفظ کے، اپنے الفاظ کے مالک ہیں، لیکن بولنے کے بعد الفاظ آپ کا مالک بن جائے گا. اس لیے جو ہے وہ اپنی زبان سے جو نکالے سوچ سمجھ کے نکالے میں کیا بول رہا ہوں. اچھے لفظوں میں بات کرنا غیبت میں آپ نہیں آئے تھے نا. غیبت میں اللہ کے نبی کی تعریف جو ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی وہ بات کرنا وہ موجود نہ ہو جو وہ پسند نہ کرتا ہو. ایسی بات کرنا جو پسند نہ کرتا ہو. تعریف تو ہر کو بندہ پسند کرتا ہے. ہاں تعریف آپ اس کے منہ کے سامنے نہ کریں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا. لیکن آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے تعریف کرتے ہیں. لازمی بات ہے اس بندے میں اچھی خاصیت ہوگی تو آپ تعریف کر رہے ہیں نا. تو غیبت وہ ہے کہ آپ اس کو معلوم نہ ہو اور آپ اس کے خلاف کوئی بات کریں جو اس کو پسند نہ ہو. جب اس کو معلوم ہو کہ میرے خلاف نے یہ بات کی ہے تو وہ اس چیز کو پسند نہ کرے. تو یہ غیبت ہے. نعم جی
کیا یہ مومن کی ہی غیبت ہوتی ہے یا غیر مومن کی بھی ہوتی ہے؟ غیر مومن کی بھی ہوتی ہے، کافر کی بھی ہوتی ہے، اگر اس میں وہ چیز ہے آپ جو ہے جس کے بارے میں آپ بات کرو کہ پسند نہیں ہے وہ چیز. اگر ایک شخص سمجھے ڈرنک کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جو کس حالات میں غیبت جائز ہے، جو حالات جس میں غیبت جائز ہے. نعم. ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته لم يكن مغتابا له. ہاں یہ اب جو ہے نا یہاں پہ جو بتا رہے ہیں جن حالات میں غیبت جائز ہے. میں ایک شعر آپ کو نا 4 لائنوں کا دیتا ہوں، وہ آپ لکھ لینا تاکہ آپ کو پتہ ہو. هو الذم ليس بغيبة في 6. هو الذم، آپ بعد میں نا ویڈیو میں دیکھ لینا. هو الذم ليس بغيبة في 6 متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة لإزالة منكر. اس ابیات میں نا ان 4 ابیات میں 4 اشعار میں 6 بندوں کا ذکر ہے، 6 حالات کا ذکر جس میں غیبت جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، متظلم جس پر ظلم کیا ہو، آپ نے کسی پہ ظلم کیا تو وہ آپ کی شکایت کسی کو کر رہا ہے تو یہ ظلم نہیں، یہ غیبت نہیں ہے. آپ کے والدین کے ذم میں بات کر رہے ہیں یا کسی ولی امر کے اس کے بارے میں اس کو بتا رہے ہیں کہ میں فلاں نے ظلم کیا، تو یہ غیبت نہیں ہے اگر اس نے ظلم کیا ہے. بلکہ مظلوم کے لیے تو یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس کے حق میں بدعا کرے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے. وہ معرفن، اور انسان جو ہے مجھے کسی کا نام معلوم نہیں ہے تو میں کچھ ایسی اوصاف اس کے لے کے آتا ہوں تاکہ وہ اس کے پتہ چل جائے کہ یہ اس کے بارے میں بات کرنا. میں کہتا یار فلاں موٹا شخص، فلاں پتلا شخص وہ جو ادھر آیا تھا جس کا چہرہ ایسا ہے یا جس کے آنکھ خراب ہے، اسلام کہتے ہیں. تو یہ بھی غیبت نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی تعریف کر اس کو معرف ہے، یعنی اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہے. جیسا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جب وہ اندھا آیا تھا کیونکہ وہ اندھے تھے وہ، تو جب نابینا آئے تھے. تو یہ بھی اس میں یہ بھی غیبت نہیں ہے اگر آپ کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فلاں ایسا شخص وہ شخص. اچھا، اور محذری، کسی سے آپ کو تحذیر کرنا ہو، جس میں آپ کہہ رہے تھے کوئی فلاں شخص جو ہے ڈرنک کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، تو آپ کسی کو کہتے ہیں یار سے بچ کے رہنا، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندے نے اجازت لی کہ بندہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بئس اخو العشیرہ، وہ باہر کھڑا تھا تو اجازت لے رہا تھا تو اللہ کے نبی فرمایا اجازت دے دو. اس کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا بئس اخو العشیرہ، بدترین انسان ہے قبیلے کا، کیونکہ اس کا اخلاق بڑا بدتر تھا، اس شخص کا اخلاق بڑا بدتر تھا. جب وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اللہ کے نبی بڑے خوش مزاجی سے اس کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے. تو وہ چلا گیا تو اللہ کے اما عائشہ نے فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ تو کہتے ہیں بئس اخو العشیرہ، بڑا بدترین انسان ہے، تو آپ اس سے بڑی اچھی طرح گفتگو کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا ہی بدتر اور بڑا ہی گھٹیا انسان ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا اور لوگ اس سے بچ کے اس کی تعریف کرتے ہوں گے، اس کے شر کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہوں گے یا اس سے ہٹتے ہوں گے. یہ بدترین انسان ہے. تو یہ جو اللہ کے نبی نے یہ جو کیا نا معاملہ کہ وہ آیا وہ اس کا اخلاق بدتر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوش مزاجی سے گپ شپ لگا رہے تھے، اس کو مدارہ کہتے ہیں. علماء سے مدارہ کا اخلاق مدارہ کہتے ہیں. مدارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی انسان سے نا اس سے بچنے کے لیے اس کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے عبدالرؤف بھائی، کسی سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تعریف کرتے ہیں آپ، تاکہ انسان اس کے شر سے بچ جائے. انسان جو ہے وہ یہ مدارہ، یہ علماء کہتے ہیں، حکماء بلکہ کہتے ہیں کہ افضل اخلاق میں سے ہے. اللہ کے نبی کو جو ہے وہ آگے حدیث آگے ہم دوسرے موضوع بات کریں، اس میں تھا اللہ کے نبی کو جب گفٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گفٹ جو ہے اپنے ایک صحابی کے لیے رکھ لیا، مخرمہ. اور یہ مخرمہ بڑے بہت شدت تھی ان کے اخلاق میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے گفٹ رکھا، اور جب وہ آئے لینے کے لیے تو آپ نے بتایا کہ خبأت لک ھذا مخرمہ، یہ میں نے تیرے لیے چھپا کے رکھا تھا. ان کی خوش اخلاقی سے جو ہے نا بات چیت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی ڈرتے تو نہیں تھے، اگر وہ چاہتے تو صحابہ کو کہتے اس کو ادب سکھا تو اس کو تھوڑا بہت مار کے. لیکن یہ مدارہ ہے، کسی انسان کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تعریف کر لینا یا اس سے جو ہے وہ الفاظ میں پیش آنا جس میں کوئی حرج نہ ہو، تو اس میں یہ اخلاق کی اچھی ایک صورت ہے. تو یہ محذر یعنی کسی سے جو ہے نا انسان کسی کو بتانے کے لیے یار یہ انسان جو ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے،
یا بدعتی ہے، اس کے پاس نہ جانا، اس کے اندر بدعت ہے، آپ اس کے پاس لگو گے تو بدعت آپ میں بھی آ جائے گی، تو یہ اس میں نہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ کسی کو آپ بتائیں یار اپنے دوست کو فلاں میرا دوست ایسا ہے، ڈرنک پیتا ہے، یہ سگریٹ پیتا ہے، اس کے پاس نہ جاؤ، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اترغبون انت یہ قول بولے کہ تم یعنی وہ گویا وہ رغبت دلا رہے ہیں انسان کو کہ آپ اس انسان کے بارے میں بتائیں جو فاجر ہے، جو فاسق ہے، تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں، اس کے شر سے بچ سکیں۔ تو یہ جو ہے نا غیبت نہیں ہے اگر انسان کسی کو بتائے کہ یہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے۔ 3 ہو گئے۔ وَلِمُظْهِرٍ فِسْقًا، جو اپنے گناہوں کو ظاہر کر رہا ہو، اس میں فسق ظاہر ہو رہا، سگریٹ پی رہا ہو، ڈرنک کر رہا ہو، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے بتانا کہ فلاں شخص ایسا ہے، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ وَلِمُظْهِرٍ فِسْقًا وَمُسْتَفْتٍ وَمَنْ، اچھا کسی کے بارے میں آپ رائے لے رہے ہیں، شادی آپ نے کرنی ہے، کسی لڑکی کے بارے میں جو ہے، یا کسی لڑکے والے لڑکے کے بارے میں رائے لیتے ہیں کہ فلاں شخص کیسا ہے، آپ رائے دیں، تو اگر اس میں عیب ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے جو ہے وہ شادی کے لیے پیغام آیا معاویہ کی طرف سے اور ابو جہم کی طرف سے، تو آپ نے فرمایا ابو معاویہ رضی اللہ اما معاویہ فصعلوق لا مال له، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا عیب ہی ہے نا۔ اور ابا جہم فلا یضع عصاه في على عاتقه، وہ اپنے کندھے سے ڈنڈا اتارتے ہی نہیں ہیں۔ تو علماء کے 2 معنی لیے، تو یہ عورتوں کو مارنے والے تھے یا پھر وہ سفر کیا کرتے تھے، یعنی ڈنڈا نہ رکھنا یعنی سہار کا جو ہے سفر کرتے رہنا، دونوں عیب ہیں، عورت کو مارنا یہ بھی عیب ہے۔ تو اللہ کے نبی سے جب فاطمہ بنت قیس نے مشورہ لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ یہ دونوں ایسے ان میں عیب ہیں، تو آپ ان سے شادی نہ کرو، تیسرے شخص کو بتایا اس سے شادی کر لو۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے، کوئی فتویٰ لینا چاہتا ہے کہ میرا جو ہے جس طرح ہند ابا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی تھی، فرمایا تھا کہ وہ پیسے نہیں دیتے میرے بچوں کو، اتنا بہت تھوڑے پیسے دیتے ہیں جو مجھے کافی نہیں ہوتے ہیں، فإنه شحیح، ان ابا سفیان شحیح، شحیح کہتے ہیں جو بخیل ہوتا ہے۔ تو یہ فتویٰ لیتے اللہ کے نبی سے۔ تو ایسا کسی سے سوال کرنے کے لیے، فتویٰ لینے کے لیے اس کا ذکر کرنا جو وہ اس کو پسند نہیں ہے، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ ومن طلب الإعانة لإزالة منکر، اور ایسا شخص آپ کو میں بتاتا ہوں یار یہ جو ہے نا یہ انسان بڑا یہ عجیب، آپ اس کو جو ہے نا سمجھاؤ یا اس کے شر سے مجھے محفوظ کر لو، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک ہے نا رواج چل گیا جناب، میں کسی اپنے بڑے کو بتاتا ہوں یار اس کے شر سے جو ہے نا مجھے محفوظ کر لو، اس کو سمجھاؤ یا اس کو ٹھوا ڈانٹو، تو آگے سے کیا کہتے ہیں آپ کے پاس جو ہے نا وہ یہ آپ چغلی کر رہے ہو، یہ آپ چغلی کر رہے ہو۔ یہ کیسی چغلی ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یار یہ اس انسان سے مجھے بچائیں، یہ جو ہے اذیت مجھے دیتا ہے۔ نہیں کہتے ہیں آپ مجھے بتا رہے ہو، یعنی آپ غیبت کر رہے ہو، اس کی چغلی کر رہے ہو، میں بھی گناہ میں شریک ہوں، آپ بھی گناہ میں شریک ہو، یہ کہاں سے چغلی ہے؟ تو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی عجیب ایک قسم کا جو ہے نا وہ قول ہے کہ جو ہے آپ چغلی کر رہے ہو کسی سے، جو ہے کسی کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے اس کے پاس اگر اتنی استطاعت ہے، اس کے پاس استطاعت ہے یا وہ مالک ہے اس چیز کا کہ اس کے شر سے وہ محفوظ کر سکتے تو میں اس کو بتاؤں گا۔ تو یہ بھی غیبت میں سے نہیں۔ یہ 6 چیزیں ہیں، ایک جو ہے وہ متظلم مظلوم، ایک معرف محذر، ولمظہر فسقا ومستفت ومن وطلب الاعانة لإزالة منکر۔ یہ آپ بعد میں نا ویڈیو سے دیکھ کے لکھ لینا۔ یہ 6 جو ہے نا چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کر سکتے ہیں اور یہ غیبت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ طیب، نعم۔ ولا علیہ اسم الغیبۃ ولہ ثواب النصیحۃ۔ ہاں، امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں یہ غیبت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جو ہے نا نصیحت کا جو ہے نا ثواب ہے، اجر ہے، اس کے لیے ثواب ہے، اجر ہے، وہ غیبت نہیں ہے۔ نعم۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا فی الفاسق ما فیہ یحذرہ الناس۔ یہاں پہ امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حدیث میں جیسا کہ آیا ہے قولوا فی الفاسق، یہ حدیث جو ہے نا یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ حسن بصری کا قول ہے۔ تو امام رحمہ اللہ تھوڑا متساہل ہے حدیث میں، جو ہے نا وہ یعنی فرما رہے ہیں ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یوں بھی کہتے ہیں روی ہے، یعنی بصیغہ تمریض کی صیغہ سے کہ ایسے روایت ہوا ہے۔ تو یہ جو حدیث نہیں ہے بلکہ یہ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے۔
آگے کیا فرماتے ہیں؟ ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عند نفسه على الستة وجعل الشورى فيهم وذكر عيب كل واحد بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل الإسلام. یہاں پہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ لے کے آ رہے ہیں. جب انہوں نے شورا بنانی تھی 6 بندوں کی اپنی وفات کے بعد، 6 بندے جب انہوں نے عاشر مبشرہ سے لے کے آئے تھے، تو انہوں نے سب میں سے ایک ایک کا عیب ذکر کیا تھا. یہ اس کا عیب یہ ہے، اس کا عیب وہ ہے، اس کا عیب یہ ہے، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل سکے. تو لیکن یہ کیا یہ حضرت عمر سے کے ساتھ لائق دیتا ہے یہ چیز؟ تو یہ ایک قصہ یہ بھی میں آپ کو بتایا تھا نا، متساہل حدیث میں یہ انصاب کتاب ہے، اس میں جو قصہ آیا ہوا جس میں واقدی سے یہ روایت ہے. سند میں واقدی ہے جو کہ متروک الحدیث ہے. تو یہ بھی سند جو ہے منکر ہے اور متن بھی منکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لائق دیتا ہے کہ وہ عاشر مبشرہ کے عیب گن رہے ہوں، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے. تو یہ بھی جو ہے نا وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اور دلائل آپ نے جو ذکر کیے فاطمہ بنت قیس کے اور ہند کے اور بس اخو العشیرہ، یہ سارے دلائل کافی ہیں. تو یہ دونوں حدیث بھی جو ہے حضرت بصری رضی اللہ تعالیٰ کو ہے رحمہ اللہ کا، اور جو حضرت عمر بن خطاب والا واقعہ وہ بھی منکر ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نعم. فصل فصارت الغیبة ما يذكر من النقص والعیب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه. دوبارہ پڑھنا. فصارت الغیبة ما يذكر من النقص والعیب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه. امام رحمہ اللہ تعالیٰ 2 اوصاف بتا رہے ہیں، جن میں 2 اوصاف ہو گئے وہ غیبت ہے. جیسا ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں جو ہے کسی کا نقص اور کسی کا عیب ذکر کرنا یہ غیبت ہے. اور دوسری چیز، انسان کسی کو نا حقیر سمجھ کے کہتا ہے یہ بات، جسے میں بتایا دوافع ہوتے ہیں انسان کے، نفس کے دوافع ہوتے ہیں. کسی کو حقیر سمجھ کے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھ کے کسی غیبت کرنا، یہ دوافع ہوتے ہیں غیبت کے. تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو عجب میں ڈال کے اور اپنے آپ کو ایک بڑا ایماندار اور متقی بنا کے جو ہے دوسروں کو، یہاں تک کہ اللہ کے جب حدیث آئی تھی کہ ایک بندے نے کہا تھا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس انسان کو یعنی فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا. اب وہ کسی گناہ کی وجہ سے نے کہا تھا کہ فلاں شخص گناہ کر رہا ہے اور میں گناہ نہیں کر رہا، وہ گناہ کر رہا ہے، بس اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. جیسے ہمارے یہاں بھی اردو میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تیرے تو اب جو ہے نا ایسا گناہ کر لیا، اب تو جو ہے نا بس بخشا نہیں جائے گا، تیرا تو یعنی ٹھکانہ جہنم ہے. بڑا خطرناک ہم باتیں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی تعالی علی اللہ اغفر لفلان، کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو جو ہے وہ معاف نہیں کرتا. فقد غفرت له واحبطت عملک، اس کو میں نے معاف کر دیا، تیرے گناہوں کو میں نے، تیری نیکیوں کو، اعمال کو برباد کر دیا. جس کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ اللہ سے معاف نہیں کرے گا، اس کو میں نے معاف کر دیا اور تیرے اعمال کو میں نے برباد کر دیا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. ایک ابو ہریرہ رضی اللہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایک کلمہ کہتا ہے، ایک لفظ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضوان، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کے رضوان کے ساتھ اس لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے. اور ایک ہی کلمہ کہتا ہے، ایک ہی لفظ کہتا ہے، اس لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے، ایک لفظ کی وجہ سے. یہ وہی لفظ ہے واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس ایک لفظ کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے اعمال کو تباہ کر دیا اور اس کو معاف کر دیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے اس نے اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی ہے. تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا خطرناک. تو ایک لفظ کی وجہ سے انسان کی درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں. اور اس میں علماء کہتے ہیں کہ وہ ایک لفظ وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ حکماء یا رؤساء کے مجالس میں کسی کا دفاع کرے نا، یہ وہ لفظ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کی درجات بلند کرتا ہے. یعنی وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندے کا ذکر ہوتا ہے اور وہ چیز اس میں نہیں ہے، یعنی اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، تو ایک شخص اس کا دفاع کرتا ہے. تو یہ دفاع کرنے والا وہ الفاظ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اس کی درجات بلند فرما دیتے ہیں. تو یہ خطرناک، بہت خطرناک معاملہ ہے. حقوق العباد بہت خطرناک معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہم سب سے زیادہ ہے اسی گناہ میں ہم سب ملوث ہیں. ہم سمجھتے ہی نہیں کچھ، ہم بولتے جائیں اور
کیا ہے مذاق چل رہا ہے یا گپ شپ چل رہی ہے. وہ جو میں بتا رہا ہوں ہمارے جو ہے نا مجالس کا، ہماری مجلسوں کا پھل ہے یہ غیبت. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو انسان اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بہترین کہے یا چپ کر جائے. لیکن یہ انسان کی ایک فطرت ہے. ایک انسان کی فطرت، اس کی زبان بند نہیں ہوتی ہے. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان زبان بند اگر نہیں ہوتی تو اس کو خیر کے کاموں میں مصروف رکھ لے. بند تو ہونی ہی ہے زبان، یہ فطرت ہے انسان کی. بولے گا ضرور، وہ بولے گا ضرور. بہت کم لوگ ہوں گے جو چپ رہتے ہوں گے. اکثر لوگ جو بولتے ہیں. اگر بولنا ہی ہے نا، ابن قیم فرماتے ہیں کہ کسی اچھے کام میں بولو، قرآن مجید پڑھ لے، ذکر اذکار کر لے. زبان نے بولنا ہی ہے تو اچھے الفاظ. جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ کا موقف کیا ہے یزید بن معاویہ پہ، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کہ آپ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں یزید سے. کہ جو انسان ایمان پر، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، تو وہ یزید سے محبت نہیں کرتا. تو فرمایا کہ وہ حل تلعنہ، کہ آپ پھر اس پہ لعنت بھیجتے ہیں اور لعن طعن کرتے ہیں. تو فرمایا کہ وَمَتَى رَأَيْتَ أَبَاكَ يَلْعَنُ أَحَدًا. تم نے اپنے باپ کو کب دیکھا کہ وہ لعن طعن کرتا ہے؟ یہ حکماء، یہ عظماء ہے. لعن طعن ہے ہی نہیں ہے. بے شک بغض ہے ہمارے دلوں میں، بغض ہے ہمارے دلوں میں، لیکن لعن طعن نہیں کرتے. یہ جو ہے نا، یہ عظماء کی تاریخ ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں علماء کی، تو زبان کا معاملہ نا بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک معاملہ. ایک کلمے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جہنم کی وادیوں میں چلا جاتا ہے، اور ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. وہی نہ پھر انسان سوچے کہ میں نے بولنا کیا ہے. جب بول لے گا تو پھر جو الفاظ اس نے کہے ہیں تو وہ الفاظ اس کے مالک بن جائیں گے، اور جب نہیں بولے گا تو پھر وہ الفاظ کا مالک ہے. پھر دیکھ لے کون جو ہے کس چیز کا مالک بنتا ہے. تو حقوق العباد اللہ معاف فرمائے بہت خطرناک چیز ہے. نعم. ويستحب ضبط الألسنة وحفظها والإقلال من الكلام إلا فيما يعني ولا بد منه. ہاں، وہی امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ضبط اللسان، اپنی زبان کو پکڑ لو، اس کو ضبط رکھو، اس کو محفوظ رکھو، سوائے اس چیز کے جو ہے جس میں ذکر اللہ کا، قرآن مجید پڑھیں، ذکر کریں. ولا بد من ذلك، لازمی ہے یہ بات، لازمی ہے یہ بات. نعم. وأفضل من الصمت إجراء الألسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه مثل قوله القرآن وتدريس العلم وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. وہی فرما رہے ہیں کہ انسان نے جو ہے نا، زبان اس کی رکتی نہیں ہے، زبان تو بولتی رہتی ہے. تو اس سے اچھا کہ انسان کسی درس میں، تدریس میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں اپنی زبان کو مصروف رکھے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، نیکی کا حکم دے، اور گناہوں سے لوگوں کو روکے. تو یہ جو ہے نا لازمی کرتا ہے. کسی مجلس میں اگر غیبت ہو رہی ہے، پہلے تو اس کا انکار کرے. وہی بات، اگر انکار نہیں کرو گے تو وہ غیبت اتنی معروف ہو جائے گی کہ انسان منکر کو جو ہے وہ اس کو جو ہے نا پھر تو انکار. اگر مجالس میں غیبت ہو رہی ہے تو اگر نہیں انکار کر سکتا، اور یا انکار کرنے کے بعد نہیں رکتا، تو اس مجلس سے اٹھ جائے، اس مجلس میں نہ بیٹھے. کیونکہ وہ مجلس اگر وہ بیٹھے گا اور وہ غیبت نہیں بھی کر رہا تو وہ اس گناہ میں شامل ہے. انکم اذا مثلہم، یہ آیت جو ہے نا اس کے دلیل ہے اس کی کہ اگر انسان جو ہے وہ اس مجلس میں بیٹھا ہو جس میں گناہ ہو رہا ہو اور وہ نہ اٹھے تو وہ اس گناہ میں شامل ہے. نعم. فصل. ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة. نعم. لبس الحریر، ریشم پہننا حرام ہے مردوں کے لیے. ریشم پہننا حرام ہے مردوں کے لیے. اس میں اجماع ابن عبد البر نے رحمہ اللہ نقل فرمایا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، لا تلبس الحریر فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. جو دنیا میں اس کو پہن لے گا ریشم کو، وہ آخرت میں نہیں پہنے گا، یعنی جنت میں نہیں پہنے گا یا آخرت میں نہیں پہنے گا. تو یہ حرام ہے جو ہے وہ حریر ریشم کا کپڑا پہننا. لیکن ایک انسان جو ہے وہ خر کہتے ہیں، آگے آئے گا کہ تھوڑا بہت اگر ریشم استعمال کر میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر جو ہے وہ ایک کاٹن ہے اور ریشم 2 ہے، تو کاٹن کی مقدار زیادہ ہو، ریشم کی مقدار کم ہو، تب یہ ہے نا اس میں کوئی حرج نہیں. یا پھر وہ متساوی ہوں، ایک جیسے ہوں، کاٹن بھی ایک جتنا ہو اور ریشم بھی ایک جتنا ہو، تب جو ہے وہ جائزہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 4 انگلیوں کے موضع جو ہے نا وہ اس میں جو ہے یا جو ہے نا وہ جائز ہے ریشم کے. یہاں تک کہ ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں
ذکر فرمایا کہ 20 صحابہ سے نقل کرایا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک خر آگے آئے گا، خر ہے پتہ نہیں کیا لفظ ہے کہ وہ خز، ہاں، جو ریشم اور دوسرا لباس جس میں مکس ہو نا، تو وہ صحابہ کرام پہنا کرتے ہیں. یعنی 20 سے 21 صحابہ کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے یہ ریشم اس طرح پہنا تھا، خاص کر لباس جس میں ریشم اور دوسرا لباس، لیکن ریشم زیادہ نہ ہو، ریشم زیادہ نہ ہو، ریشم کی مقدار کم ہو یا برابر ہو دوسرے جو ہے وہ لباس سے. نعم. اچھا یہ حرام کیوں ہے ریشم اور سونا؟ سونا بھی ہے کہ ان ہذین حرام علی ذکور امتی وحلال للاناث. حرام کیوں ہے ریشم اور سونا؟ تکبر پیدا ہوتا ہے. تکبر تو اور بڑی چیزوں سے پیدا ہو سکتا ہے. اچھا لباس پہنا دو بھی تکبر آ ہی جائے گا، مہنگی گھڑی پہن لو تکبر تو آ ہی جاتا ہے، رولیکس پہنو. آپ نے کیا کہا تھا؟ عورت کے لیے یہ چیز، یعنی مردوں کے لیے ریشم تو اچھا نہیں لگتا. رجولت کس میں ہوتی ہے؟ جو نرم نرم چیزیں، ریشم نرم ہوتا ہے یا سونا زینت کے لیے ہوتا ہے، تو یہ نرم چیزوں کے لیے، نرم لوگوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. نرم کون ہے؟ عورتیں. مرد تو ان کے اندر رجولت ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے. آج کے زمانے میں ہم مرد جو آج کل کچھ مرد عورتیں بنی ہیں وہ الگ بات ہے لیکن جو اصل رجولت ہے نا، وہ مرد رجولت میں نشان نرم چیز نہیں پہنتا، سخت چیز جس میں طاقت نظر آ رہی ہو، جس میں دبدبہ نظر آ رہا ہو مرد کا. یہ مرد ہے بھائی. آج کل تو کسی کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے یہ مرد ہے، وہ اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ جو ہے نا یہ عورتوں کے علاوہ میں ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین، یہ عورت کے بارے میں آیا ہے کہ یہ جو زینت اختیار کرتی ہیں عورتیں ہیں، وهو في الخصام غیر مبین، لیکن جب لڑائی کے وقت عورت بدل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے طبیعت بتائی ہے عورت کی کہ لڑائی کے وقت عورت بدل جاتی ہے. وہ انسان گئے نا شادی کر کے لایا، اور جو ہے پہلے تو بڑی گپ شپ لگتی تھی، ٹھیک ہے، رومانس تھا، سب کچھ تھا. کبھی جو ہے وہ لڑائی ہوگی تو کہا تو ہے ہی وہ نہیں تو کون نئی عورت لگ رہی ہے مجھے وہ فی الخصام غیر مبین. تو جب لڑائی کی وقت وہ ظاہر نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی کہ وہی عورت ہے جو میں لے کے آیا تھا شادی کر کے. تو یہ عورت کی فطرت ہے. تو یہ جو نرم چیزیں ہوتی ہیں یا جس سے انسان جو ہے وہ خوبصورت لگاتا ہے اپنے آپ کو، سونا ہو گیا یا ایسی چیزیں ہوگی، تو یہ آج کل تو جو میک اپ بھی لڑکوں نے شروع کر دی ہے، لپسٹک بھی شروع کر دی ہے، اللہ معاف فرمائے، لمبے لمبے بال عجیب طریقے سے ہیئر میں باندھے ہوتے ہیں. تو یہ مرد کی نشانی نہیں ہے، مرد کی نشانی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ریشم نرم ہوتا ہے. تو نرم لباس جو ہے نا یہ مردوں کے لیے نہیں ہے. یہ اور لڑکے اکثر لگاتے ہیں، وہ ہیئر میں نہیں ہوتا ہے نا، وہ لوہے کا. تو یہ مشابہت ہے. اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے. لڑکے نہیں کر سکتے. آج کل میں کل پڑھ رہا تھا وہ ایک خبر، جو آج کل ہمارے جو یہ غرب کی ایک پکار ہے، عورت اور مرد کے حقوق ایک جیسے ہیں، تو وہ اب عورت کو بھی لے کے آ رہے ہیں کس میں؟ کھیل میں. کھیل میں جس طرح مرد کرکٹ کھیل رہے ہیں یا فٹ بال، اس میں عورتوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں. کیوں؟ مرد کے بھی وہی حقوق ہیں جو عورتوں کے، عورتوں کے بھی وہ حقوق ہونے چاہیے جو مردوں کے ہیں. اب مرد کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، عورتیں بھی کھیلیں. تو ایک تحقیق شائع ہوئی تھی، اس میں بتا رہے تھے کہ عورت اس کھیل کے بعد، یہ جو سخت کھیل ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جو طاقت اپنے بچے کو دیتی ہے وہ طاقت ساری ضائع ہو رہی ہے کھیل میں. تو اس لیے یہ اللہ کی سنت ہے، جو انسان کے لیے بہتر ہے وہ اللہ نے قرار دیا ہے. عورت کو منع کیا ہے. اب سعی میں کیوں منع ہے عورت کو بھاگنا؟ سعی جیسے عبادت میں، حج یا عمرہ جیسی عبادت میں عورت کو بھاگنا منع ہے، تو کرکٹ اور فٹ بال کا کھیل کیا ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت انسان کے اندر بنا دی ہے. جو بہتر مرد کے لیے وہ چیزیں مرد کے لیے ہیں، جو بہتر عورت کی چیزیں نہیں ہیں وہ عورت کے لیے نہیں ہیں. تو جب ہم آتے ہیں نا حقوق کی بات کرنے کے، عورتوں کو بھی وہی حقوق ملے جو مردوں کو ملتے ہیں. دو پھر کھلاؤ ان کو کرکٹ وغیرہ فٹ بال کھلاؤ، بچہ پیدا نہیں کر سکتی وہ. یہ برطانیہ کے میں لندن کی خبر تھی، میں کل پڑھ رہا تھا. تو یہ حقوق یہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مرد کے لیے رکھ دی، وہ مرد کے لیے. جو چیز حرام ہے مرد کے لیے، سونا حرام ہے، جو ریشم حرام ہے حرام ہے. تو یہ حکمت، یہ بھی ایک حکمت ہے کہ یہ عورتوں کے لیے جو خوبصورت نرم چیزیں عورتوں کے لیے، مرد کے لیے نہیں ہوتی ہے. مرد کو اپنی رجولت دکھانی چاہیے، مردانیت دکھانی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مردانیت دکھانے کا آپ بیوی پہ جو ہے نا دبدبا شروع کر دو. بیوی پہ دبدبا شروع کر دو، ایسی کہ تیسی میں مرد ہوں، میں الرجال قوام. ہمارے یہاں بڑے طلاب تھوڑے بہت پڑھ جاتے ہیں نا، وہ ایک آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، اور کچھ نہیں یاد ہوتا. عورت کے حقوق نہیں یاد ہوتے ہیں. عورت کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بس میں مرد ہوں، میں بس مالک ہوں گھر کا، میں ولی الامر ہوں.
یہ بھی تھوڑا اس کا بھی دھیان چاہیے، رجولت باہر دکھایا کرے، صرف گھر میں نہ دکھایا کرے. نعم. ولا یکرہ لبس اچھا الخز. میں ریشم کا بتا رہا تھا کہ تھوڑا ریشم جو ہے نا تھوڑے دوسرے لباس میں اس کو مکس کر کے ریشم کی تعداد کم ہو اور جو ہے وہ دوسرے لباس کی زیادہ ہو یا متساوی ہو تو وہ اس میں حرج نہیں ہے کوئی. اور یہ ایک اور چیز بتا دوں، ریشم، اچھا ہمارے یہاں جو آپ آج کل جو ہے نا ریشم مصنوعی بھی ہے جس کو صناعی کہتے ہیں، جو مشینوں میں بن رہا ہے، تو وہ ریشم نہیں ہے. ریشم کیڑے سے نکلتا ہے، آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ اصل ریشم ہے. جو آج کل دکان میں بک رہے ہیں یہ لباس ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں ریشم کا کپڑا مرد بھی پہنتے ہیں، یہ ریشم نہیں ہے. کیونکہ کسی چیز کا جو ہے نام اسی وقت اسی پہ اطلاق آئے گا جب تک وہ حقیقی چیز ہوگی. یعنی ریشم وہی ہوگا جو وہ کیڑے سے نکلتا ہے. آپ اس کو مشینوں میں بنا لیں گے تو وہ ریشم نہیں ہے، بے شک آپ اس کو ریشم کہیں. شراب کو اگر آپ روح افزا کہیں تو وہ روح افزا بن جائے گی، شراب ہی رہے گی نا. تو اس لیے ریشم وہی ہے جو کیڑے سے نکلتا ہے. آپ اس کو مشینوں سے نکالیں گے، مشینوں میں بنائیں گے تو وہ ریشم نہیں ہے، بے شک آپ اس کو ریشم کہتے رہیں. تو اس لیے جو آج کل اکثر دکانوں میں بک رہا ہوتا ہے تو وہ ریشم نہیں ہے. اگر تو وہ ہے حقیقی ریشم جو وہ کیڑے سے نکلا ہوا ہے تب وہ حرام ہے. لیکن جو مصنوعی ریشم ہے جو مشینوں میں بنایا جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ پہن سکتے ہیں. جو ریشم طبیعی ہوتا ہے نا وہ حرام ہے. اچھا آگے ہے سونے کا ذکر بھی ہے. سونے کا ذکر یہ کیا تھا وَكَذَلِكَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ حَتَّى الْخَاتَمِ وَلَوْ بِقَدْرِ عَيْنِ الْجَرَادَةِ. یہاں تک کہ سونا بھی نہیں پہنا، یہاں تک کہ مچھر کے آنکھ کے برابر بھی اگر وہ سونا ہو. لیکن یہاں پہ امام رحمہ اللہ نے اختلاف ذکر نہیں کیا. سونا اگر تھوڑی تعداد میں ہو یعنی یسیر ہو تو وہ علماء کہتے ہیں جائز ہے. لیکن مجھے ابھی تک اس میں صحیح سمجھ نہیں آئی. یعنی ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی کی جو مخرمہ کے ہم نے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی کو ہدایہ دیے گئے، ایک ثوب کے اوپر ایک قمیض پہنتے ہیں، اس کو اقبیہ کہتے ہیں، اقبیہ من دیباج. تو وہ اللہ کے نبی کو گفٹ دی گئی، ہدیہ دی گئی، تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ نے تقسیم کی. اور ایک اس میں سے ہدیہ مخرمہ جو ہم نے بتایا تو اس مخرمہ بن نوفل کے لیے رکھ لی. تو جب وہ آئے اللہ کے نبی نے پھر ان کو کہا خبأت لک ھذا، یہ میں نے تیرے لیے گفٹ رکھی. تو اس کے جو بٹن تھے، حدیث میں آتا ہے مزررۃ من ذہب، وہ اس کے بٹن جو تھے نا وہ سونے کے تھے. تو اسی علماء کہتے ہیں کہ ہلکا جو ہے نا سونا، زیادہ حدیث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسائی میں ہمیں حدیث آتی ہے کہ سونا حرام ہے سوائے الا مقطعاً، سوائے تھوڑی تعداد میں ہو. تو اس حدیث دونوں حدیث میں علماء کہتے ہیں کہ بٹن کے اگر مطابق چھوٹا سا سونا تھوڑا ہو تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ انسان جو ہے وہ پہن سکتا ہے. لیکن اگر انگوٹھی کی بات کی جائے، اس میں مجھے جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ انگوٹھی بھی تو اب چھوڑنی، وہ بھی تو ہلکی چھوڑی تھی نا جو صحابی نے پہنی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے جو ہے اتار کے جو ہے وہ پھینک دی. تو اس لیے وہ جی سونے کی تھی نا، اللہ کے نبی نے اس کو اتار کے جو ہے پھینک دیا. تو صحابی سے کہا کہ آپ اٹھا کے اس کو بیچ کے کچھ اور سے نفع لے لیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس چیز کو نہیں اٹھا سکتا جس کو اللہ کے نبی نے پھینکا ہو. چاندی کے بارے میں سونے کی چاندی تو جائز ہے، کتنی اس کی چاندی میں کوئی جو ہے نا حد نہیں ہے، چاندی میں کوئی حد نہیں. لیکن سونے کی بات ہو رہی ہے، علماء کا نا سونے میں اختلاف ہے. اکثر ہمارے نوجوان گلے میں چین پہنتے ہیں. چین پہنا وہی پھر مشابہت ہے اس میں عورت کی، یہ تو مشابہت ہے نا. اور چین وغیرہ پہ انگوٹھی پہنے آپ، گولڈ پلیٹڈ واچ بھی ہوتی ہے جیسے سونے کا پانی ہوتا ہے، وہ تو زیادہ ہے نا، بھی زیادہ تعداد میں، تھوڑی تعداد میں لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں. لیکن مجھے بھی تک ان دونوں جو ہے نا قول میں جو ہے نا کوئی سمجھ نہیں آیا. کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے اس انگوٹھی کو اتار کے پھینکا ہے اور غصہ فرمایا ہے تو پھر جو بٹن ہے تو بٹن کی میں اتنا ہی ہوتا ہوگا سونا. یہ تحقیق کرنے کا مسئلہ جو ہے نا یحتاج الی تحقیق. وہ لیکن جو ہے نا دوسری جی یہ تو زیور اور زینت میں آ جاتی ہے بٹن اس طرح سے استعمال. تو بے شک اگر آپ سونا جو ہے بغیر زینت کے استعمال کریں گے، یعنی کوئی گھڑی پہن لیں یا کوئی اور چیز استعمال ہے ہی من ہے. یعنی حدیث میں ہے نا استعمال کے بارے میں، زینت کے بارے میں نہیں ہے، مطلق استعمال کے بارے میں ہے. کسی اور چیز میں بھی آپ استعمال کریں تو وہ جائز نہیں ہے، بے شک وہ زینت میں نہ ہو. لیکن یہ جو دو حدیث ہیں، ایک تو ہدایہ والی کہ اللہ کے نبی کو ہدایت دی گئی جو قمیض کے پر جو اس کے تھے بٹن، اس حدیث کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت جو ہے نا سونا وہ جائز ہے. یہاں تک کہ کیونکہ شریعت میں علماء کا قاعدہ ہے کہ شریعت میں ہلکا بلکا چیز جو ہے نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کچھ کہتے ہیں کہ نجاست بھی ہلکی بلکی ہو. یعنی ہمیں مذہب امام ابو حنیفہ کے مذہب میں ہے کہ ایک درہم کے جتنی اگر نجازت ہے اگر لگی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ یسیر کے بارے میں نا تھوڑا موسع ہیں، وسیع ہے اس میں جو ہے نا علماء کا. لیکن المسئلہ یحتاج الی تحقیق جو ہے نا، تحقیق جو ہے نا اس میں مجھے بھی کوئی اس میں سمجھ نہیں آئی ہے دونوں میں نا.
تو وہ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں. لیکن علماء کا استدلال ہے اس حدیث سے استدلال کہ اگر تھوڑی تعداد میں سونا ہو تو وہ جائز ہے اس بارے میں. نعم. ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر وكذلك العتاب الذي يكون القطن فيه أكثر من القز. وہی میں نے خز جو ہے نا وہی جو ریشم کے ساتھ تھوڑا بہت دوسرا لباس دوسرا کپڑا استعمال ہوا ہو تو وہ یہی امام فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جو نا کچھ لوگوں میں بیماری بھی ہوتی ہے لباس کے حوالے سے کہ وہ اگر ریشم کا لباس پہنے تو وہ دوسرا لباس پہنے تو ان کو خارش ہوتی ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے, تو اس حالت میں اگر وہ ریشم پہنتا ہے یعنی حاجت کے لیے اور علاج کے لیے تب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے رخصت دی تھی تو وہ ریشم کا لباس پہنا کرتے تھے اس لیے کہ ان کو بیماری لگ جاتی تھی, خارش ہونے لگ جاتی تھی. آگے کیا ہے, نیا موضوع شروع ہو رہا ہے. نعم. ولا يجوز جعل الصور في الثياب. نام تصویروں کے بارے میں پھر آگے اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.